اللہ تعالی وسلم کا یہ باب کھلا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے بساط اور طاقت سے جھولیاں بھرنے آ جاتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ادنا سے ادنا غلام بھی ہو اور اسے کوثر کی خیرات سے حصہ نہ ملے۔ تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ اسی لیے یہ وہ عظیم وہ پیاری ہستیاں ہیں جن سے رب کو بھی پیار ہے، جنہیں مصطفیٰ سے اور مصطفیٰ کو ان سے پیار ہے، اور جن سے ہر صاحب ایمان کو پیار ہے، کیونکہ ایمان کی علامت ہی محبت حسین ہے، محبت علی مرتضی شیر خدا ہے۔ اس لیے الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم اس جماعت پر بزم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ممبران پر کرم ہے کہ ہم سب کو اس ذکر و فکر کے لیے اکٹھا ہونے کی روز توفیق عطا فرماتے ہیں، اور بلا شبہ یہ جہاد سے کم نہیں ہے کہ اس طرح کے گرمی کے موسم میں اور کام کاج چھوڑ کر خواتین کے لیے اسپیشل گھروں سے باہر آنا، یہ آپ کے لیے خدا کی قسم جہاد سے کم نہیں ہے۔ اور الحمدللہ کہ ایک مجاہد اعظم کے ذکر میں یہ مجاہدین جب نگر نگر گلی گلی ان کے ذکر کی بلندی کے لیے جاتی ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مجاہدانہ شانوں میں سے ان غلاموں کو حصہ بھی عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ سخاوت ان پر ختم ہے، شجاعت ان پر ختم ہے، عدالت ان پر ختم ہے، اور رب کی اطاعت ان پر ختم ہے، اور یہ وہ دین ہے جس دین کو پنجتن پاک پر فخر ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوجے کمال دے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا، پرکھ نہ ہو جو، پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو چھیڑ ذکر علی، یہ ذکر وہ ہے جو شجر کھنگال، یہ ذکر وہ ہے جو شجر کھنگال، یہ ذکر وہ ہے جو شجر کھنگالتا ہے، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسی بطول کی چوکھٹ پہ ڈال۔ اور اگلا شعر بڑی توجہ سے سننا ہے اور اس کو حفظ جاں بنا کر سینے میں بسا لینا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس خیرات میں سے حصہ عطا فرمائے پوری محبت سے۔ کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے، فرمائیں گے سرکار گناہگار کہاں ہے، اور پروانہ جنت لیے گھومیں گے فرشتے کہ اولاد محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم وفادار کہاں ہے، اولاد
ना सालत मुकणी ना दिन ना महीने ते ना सालत मुकणी आमीना गल हशर नो आमीना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकणी अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीना गुल हशर नो तेरे लाल पंजतन पाक का दिन है आज। खास 5 मुहर्रमुल हराम पंजतन पाक के साथ खास निस्बत का दिन है। उनसे खैरात लेती हुए झोलियां फैलाकर बैठे कि जिसने फड़ाई सरकार दो आलम ओ कहंदा फिरे सब नो ओ कहंदा फिरे सब नो लज पाल ते मुकणी ओ कहंदा फिरे सब नो लज पानी आमीना गल हशर नो तेरे ला कंड करना तो पंजानो मुख पीर ना पंजा तो कंड करना तो पंजानो मुख पीर ना पंजा तो कि जन्नत ते जहन्नुम सुनो जन्नत ते जहन्नुम दियो गल आलत मुकणी जन्नत ते जहन्नुम दी गल आलत नी आमीना गल हशर नो तेरे ला। कुरान में हुजूर की जुल्फ़ वल्लैल का जिक्र है, वद्दुहा मुखड़े का जिक्र है। जुल्फ़ वल्लैल को देखकर रात होती है, वद्दुहा के मुखड़े को देखकर दिन चढ़ता है। कुरान पूरा हुजूर की अदाओं का नाम है, इसलिए आशिक ने इसकी तर्जुमानी यूं की है कि दिन यार चढ़ाना या रात दी स्याही नो ए गल भी ओदी जुल्फ़ ते गल भी ओदी जुल्फ़ ते रुख सारे ते मुकदी सुभान अल्लाह ए गल भी ओदी जुल्फ़ ते रुख सारे ते मुकदी आमीना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकणी जन्नत ते जहन्नुम दी गल आलत मुकणी सुभान अल्लाह सदके या रसूलल्लाह। कौसरुल खैरात में से लंगर पूरी कायनात में बट रहा है। अब जिसकी इस्तात है, जिसकी जितनी ताकत है, वो झोलियां भर भर के लेके जाता है कि इस दर से गैर भी खाली जाया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ मिलता है बिन मांगे
یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے غیر بھی خالی، یہاں سے جایا نہیں کرتے۔ یہ وہ خیرات ہے، اس لیے کہ یہ خود مشکل کشاں ہیں اور ہیں مشکل کشا والے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، آج ہم قرآن پاک کی ایک اور آیت کا معنی جو شان اہل بیت، اور یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں جتنا بھی خطاب مومنین کے لیے آیا ہے، یہاں جتنی آیات بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں یا جن آیات میں ایمان والوں کا ذکر آیا ہے، فرمایا کہ ان سب جتنا بھی ایمان والوں کا ذکر ہے، سب کا خطاب ڈائریکٹ مولا علی کے ساتھ۔ اس طرح قرآن پاک کی تقریباً 600 سے زیادہ آیات ہیں جن میں مولا علی کی شان بیان کی گئی کہ آپ صرف ایمان والے نہیں ہیں بلکہ ایمان کو تقسیم کرنے والے ہیں، ایمان بنانے والے ہیں کہ بلا شبہ ان کے ذکر سے ہمارے ایمان کی پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی بھی آیات نازل فرمائی ہیں وہ ایمان والی، وہ ساری مولا علی کی ہی لسٹ میں آتی ہیں، آپ کی شان میں آتی ہیں۔ آج ایک آیت سورہ المومن کی آیت نمبر 51 اس کا ہم مطالعہ کریں گے اور اس کے اندر دیکھیں گے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل بیت رسول کی کتنی بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ توجہ فرمائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ ترجمہ غور فرمائیں کہ بے شک ہم اپنے توجہ سے، سب کی توجہ ترجمے کی طرف ہونی چاہیے کیونکہ یہی ترجمہ آج میرے بیان کا موضوع ہے۔ یہ ترجمہ غور سے سنیں گے تو آپ کو اگلی بات جو دلائل میں دوں گی اچھی طرح سے ذہن میں راسخ ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی دنیا میں اور آخرت میں مدد فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ مدد فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر بات یہ آئے گی کہ والی دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور کی ذات تو بہت آگے ہے۔ حضور کا نام ہی دیکھا جائے تو نام ہی اس میں محمد رکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے معنی اس دن میں نے محمد نام پر کافی سارا آپ کو سمجھایا تھا، محمد نام پر تفسیر کی تھی کہ محمد کے معنی ہی ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ سمجھ آگئی نا؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے تو تعریف اسی کی ہوتی ہے جو حسین ہوتا ہے۔ حضور کے حسن کا کیا کہنا کہ جس حسن کے جلوے دیکھنے اور پھر دیکھ کر کائنات کو دکھانے کے لیے خدا نے مصطفیٰ کو عرش اولی پر بلا لیا، اور جن کی بارگاہ اقدس میں جبرائیل امین آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آسمان پر ایک ستارہ چمکا کرتا، میں نے اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، اور حضور وہ آسمان پر 72,000 سال کے بعد نکلتا تھا۔ تو قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل آج اس نور کو دیکھے گا تو پہچانے گا، آج نور کو دیکھے گا۔ اب دیکھیے حضور کی بارگاہ میں ہر وقت جبرائیل امین آنے جانے والے، ہر وقت آنے جانے والے حضور کی بارگاہ اقدس میں ہر وقت آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کتنی مرتبہ آئے ہیں، اور ابھی حضور کا جو مکمل حسن ہے ابھی جبرائیل امین سے بھی پنہا ہے، ابھی ان سے بھی چھپا ہوا ہے۔ یعنی حضور کا دیدار جو جبرائیل نے کیا اس کا کیا ہی کہنا، لیکن ابھی وہ اس حسن سے بھی پردہ ہے جس کا اب جبرائیل حضور کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور میرے آقا اس کا راز کھولنے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھا ہے جبرائیل؟ 72,000 سال کے بعد دیکھا اور 70,000 مرتبہ دیکھا۔ اب پہلے بھی میں نے اس کے اور معنی بیان کیے، آج یہاں ایک نئے انداز سے معنی بیان کروں گی۔ فرمایا کہ حضور نے ان سے پوچھا، قربان جائے حضور نے پوچھا اے جبرائیل کیا آپ کو پتا ہے وہ نور کس کا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے اس نور کو دیکھا، اتنی بار دیکھا ہے۔
تو حضور نے فرمایا آج اس نور کو دیکھو گے تو پہچانو؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ قربان جائیں، وہ جو نور کا ستارہ جبرائیل سے بھی پہلے کا، ہر نبی سے پہلے کا جب نکلتا تھا تو حضور نے اپنا امامہ ہٹایا، وہ نور جبرائیل امین نے دیکھ لیا۔ وہ جو 70,000 سال کے بعد نکلتا 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ نور کس کا ہے؟ جبرائیل، وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کا نور ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایک شان وہ ہے جو صحابہ جانتے ہیں، ایک شان وہ ہے جو جبرائیل جانتے ہیں، اور ایک شان وہ ہے جو جبرائیل بھی نہیں جانتے۔ مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا جو معراج کی رات حضور کو عرش پر بلا کر جب سارے پردے ہٹا دیے تھے، وہ حسن بے نقاب ہوا تھا، وہ حسن کسی نے نہیں دیکھا، وہ فقط مصطفیٰ نے دیکھا، وہ فقط حضور نے دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جی حضرت یوسف کو لوگ دیکھتے بے ہوش ہو جاتے، روایات میں ہے بے ہوش ہو جاتے، حضور آپ کے حسن کو دیکھتے ہیں تو بے ہوش نہیں ہوتے، جبکہ آپ کو اللہ پاک نے 100 میں سے 99 آپ کو دیے اور ایک ساری کائنات کو دیا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضور مسکرا دیے، فرمایا اے صحابیوں، اللہ نے میرے حسن پر 70,000 پردے ڈالے ہیں۔ کیوں ڈالے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہر عالم کی رونق ہے۔ جس جس عالم میں آتے گئے وہاں وہاں ان لوگوں کے ظرف کے مطابق پردے بھی اترتے گئے، اور قربان جائیں خدا سے بڑھ کر محمد سے پیار کرنے والا اور خدا سے بڑھ کر محمد کی شان کو دیکھنے والا صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ہے؟ فرمایا جب مصطفیٰ کا حسن عروج پر پہنچ گیا اور کمال پر پہنچا، خدا نے پہنچانا چاہا تو پھر عرش اولا پر بلا کر سارے پردے ہٹا کر اپنا جمال دکھا دیا، اور 72,000 پردے ہٹا کر مصطفیٰ کا جمال دیکھا ہے، حضور کا جمال دیکھا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتی تھی یہ وہ حسن و جمال ہے اس محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو تعریف کیا ہوا کہتے ہیں، یہ وہ حسن و جمال ہے۔ تو پھر ہم یہ کہنے میں کوئی شک نہیں محسوس کریں گے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانا سا، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنی نعت پڑھتا ہے تجھے اتنی ہی خبر ہے، تو جتنی بات کرتا ہے تجھے اتنی ہی خبر ہے۔ ارے تیری نعت اور ہے، مصطفیٰ کی نعتیں سنانے والوں میں تو حسین بھی آتے ہیں۔ تو نے اپنے زبان سے حضور کی نعت سنائی، اپنے کلام سے سنائی، اپنے بیان سے سنائی ہے، اور حسین نے حضور کی نعت نیزے پر قرآن پڑھ کے سنائی۔ نعت کے معنی ہے نا تعریف کرنا، تو تعریف زبانی بھی ہوتی ہے اور تعریف پریکٹیکلی بھی ہوتی ہے، عملی بھی ہوتی ہے۔ حسین خود مصطفیٰ بن کے نعت سناتا ہے اور نیزے پر قرآن سناتا ہے، اور سنا کر لوگوں سے یہ کہتا ہے لوگوں دیکھو نعت مصطفیٰ کا حق ادا ہو تو یوں ادا ہو۔ حسین کربلا میں نعت سناتے ہیں، یہ بھی نعت حضور کی تعریف ہے، اس لیے کہ حضور نے فرما دیا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ تو پھر یہ میں حسین سے ہوں، یہ حضور ہی تو بول رہے ہیں حسین کے اندر، یہ رسول نہیں ہے، یہ رسول نما ہے، یہ رسول زادہ ہے جو اپنے کردار سے، اپنے گفتار اعمال سے، اپنی شہادت عظمیٰ سے، وہ شہادت جام شہادت نوش کر کے پھر ہر کوئی قاری قرآن سناتا ہے تو ممبر پہ سناتا ہے، مسجد میں سناتا ہے، مسند پہ سناتا ہے۔ میرا حسین قرآن سناتا ہے تو نیزے پہ سناتا ہے، نیزے پہ چڑھ کے اپنی شہادت کی گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زمانے میں ہر کوئی شہید ہوا ہوگا، لیکن میری شہادت کی شان دیکھو کہ ہر ایک کی شہادت کی گواہی اس کے مرنے کے بعد لوگ دیتے ہیں، اور میں اپنی شہادت کی گواہی نیزے پر قرآن سنا کے خود دے رہا، کیونکہ شہید کے معنی ہوتے ہیں زندہ رہنے والا۔ شہید کے معنی کیا؟ زندہ۔ شہادت اگر اس کے موضوع میں جائیں تو شہادت کا ایک معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا،
خدا کی رضا میں اپنی جان قربان کر. تو یہ گواہی دیتا ہے شہید مرنے کے بعد کہ دیکھو خدا کی محبت کا حق یوں ادا ہوتا ہے. لوگ گواہی دیتے ہیں حسین فقط واحد شہید اعظم ہے کہ جس نے نیزے پر چڑھ کر اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، قرآن سنا کر گواہی دی ہے کہ لوگوں اس طرح شہید زندگی پاتے ہیں. اس لیے قربان جائیں حسین کی شہادت پر، عظمت پر. لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ مشکل کشا تھے، ہم اس گھرانے کو مشکل کشا مانتے ہیں کیونکہ کائنات کی ساری مشکلیں حل ہوتی ہیں تو اسی در سے ہوتی ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی کہ وہ خود مشکل کشا تھی اور تھے مشکل کشا والے. تھی لاکھوں تسلیم و رضا والی. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والی. تو حق پر ہمیشہ 72 ہی ہوا کرتے ہیں، تعداد پر نہ جانا. حسین نے 72 کے ساتھ تن انور کٹوا کر، سر انور نیزے پر چڑھا کر، نیزے پر قرآن سنا کر یہ ثابت کر دیا کہ اگر ایمان ثابت ہو تو 72 بھی ہزاروں پر قربان ہو جاتے ہیں، فتح مند ہو جاتے ہیں، 72 بھی ہزاروں پر بازی لے جاتے ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ مشکل کشا تھے تو کربلا میں اتنی مشکلیں آئیں، اتنی مصیبتیں آئیں، کتنے نبی شہید ہوئے، کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے اولیاء شہید ہوئے، لیکن کسی کی راہ میں اتنی مشکلیں نہیں آئیں جتنی مشکلیں حسین کی راہ میں آتی ہیں. صرف کٹ جانے کے پہلے ہی نہیں، پہلے بھی جوان لاشوں کو اٹھا کے لاتے ہیں. کبھی عباس کے دونوں بازو کٹے دیکھ کر قربان جائیں مولا عباس کی شان کے. تو ام البنین کا چوتھا بیٹا ہے جن کی ماں نے خود حسین کا ادب اتنا سکھایا ہے کہ علی کے گھر میں آ کر بھی کبھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ علی کی زوجہ لگتی ہوں. فرمایا اپنے بچوں کی نصیحت اس طرح کی ہے، تربیت اس طرح کی ہے کہ میں بھی غلام پنجتن ہوں اور میرے بچے بھی غلام پنجتن پاک، میں ان کی کنیز ہوں، میرے بیٹے غلام ہیں. اور اے میرے بیٹے عباس، کبھی بھی حسین پاک کو بھائی نہیں کہنا، مولا کہہ کے پکارنا. یہ ام البنین اپنے بچوں کو جو سیدہ کی وصال پاک کے بعد مولا علی کے گھر میں مولا علی کی بیوی بن کر آئی ہیں، جن کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ کلابیہ جن کا نام ہے، اور کلاب قبیلے سے ہیں. یہ وہ قبیلہ تھا جو جرت و شجاعت میں پورے عالم میں مشہور تھا. اور یہ وہ فاطمہ کلابیہ ہیں کہ جن کے باپ کا نام بہادری اور جرت کے طور پر تلواروں پر لکھوایا جاتا تھا. یہ عباس اسی کا نواسا ہے، اسی نانا کا نواسا ہے. اور تربیت ایسے کرتی ہیں کہ کبھی بھی خبردار ان کے ہمسر ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا، یہ زمانے کے امام ہیں، یہ مولا ہے کائنات کے. اور عباس کی شان یہ ہے کہ کربلا میں کٹ تو گیا ہے لیکن قربان جائیں وہ علم جو ایک ہاتھ میں ہے، ایک بازو کٹتا ہے تو دوسرے میں لے لیتے ہیں، دوسرا کٹتا ہے تو زبان سے پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اس علم کو سرنگو نہیں ہونے دیا، جام شہادت نوش کر گئے، حسین سے اتنی وفا کر گئے. یہ وہ 72 تن تھے جو حضرت مولا حسین پر قربان ہو گئے. تو لوگ کہتے ہیں اتنی مشکلیں آئیں، یہ انہوں نے یہ مشکل کشا تھے
تو خود اپنی مشکلیں حل کیوں نہیں کی؟ تو عزیز بہنوں، آج اس الجھن سے پردہ اٹھائیں گے، آج اس سوال پر تفسیر کریں گے، تشریح کریں گے کہ کتنی بڑی نااہلی ہے اور کتنی بڑی دوری ہے اس سوال کا ذہن میں بھی آ جانا۔ کیونکہ یاد رکھیں ایک بڑے نکتے کی بات، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت رسول، ہم نے آپ سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھا ہے۔ دور کیا نہیں، کیا اس وقت جاتا ہے جب پلیدی آ جاتی ہے، لیکن فرمایا کہ پلیدی کو دور رکھا ہے کہ پلیت اس در پہ آ نہیں سکتا اور شریف اس در سے اٹھ کے، اس لیے جو ذکر پنج تن پاک میں نہیں آتا، یاد رکھیں وہ پلید ہے کہ پلید چیز پنج تن پاک کے ذکر میں آ نہیں سکتی، اور پاک چیز یہاں سے اٹھ کے، اس لیے تو کہتے ہیں نا کی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی، ہاں بختاں والے نے لوگ جناں دا نعرہ علی، ہاں زمانے بھر تو امیر ہاں میں، کیونکہ علی دا ادنا فقیر ہاں میں حیدری بولو، میں حیدری بولو، میں حیدری بولو، میں حیدری ہاں، میں حیدری ہاں، میرا ترانہ، میرا ترانہ۔ اس لیے الحمدللہ علی علی والے کبھی یہ بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو پلیدی ہے وہ ان کے پاس بھی نہیں آ سکتی، اور پھر اگلی بات فرما دی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پاک کر دیا، طہرا پاک کر دیا، تو مولا جب پاک کر دیا تو اس کے بعد تطہیرہ کا کیوں معنی لفظ استعمال کیا گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا جب پاک کر دیا ہے تو تطہیرہ کے بعد، یطہرکم تطہیرہ کے بعد مزید تاکید کر دی گئی کہ پاکی اور طہارت ان پر ختم کر دی گئی ہے۔ اب کوئی ایسی پاکی نہیں ہے جو پنج تن پاک میں نہ ہو۔ اب یہاں سے بات آگے چلاؤں گی کہ جس طرح اللہ پاک نے ان کو پاک کر دیا ہے، اور یاد رکھیں تطہیرہ کی صفت میں وہ طہارت کی شان آتی ہے کہ جس کا معنی ہے کہ کوئی برائی کرنا تو دور کی بات ہے۔ یہ میں کتنی دفعہ آپ کو سمجھا چکی ہوں، برائی کرنا تو دور کی بات ہے، یہاں برائی کا تصور بھی نہیں آتا، تصور بھی نہیں آتا۔ اس لیے یہ وہ پاکی ہے کہ یہاں گمان بھی نہیں ناپاکی کا آتا، کرنا تو دور، یہ وہ پاکی ہے پنج تن پاکی، سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا اہل ایمان کا بھی یہی شیوا ہے کہ پنج تن پاک کو اپنا ملجا ماوا سمجھنا ہے، پنج تن پاک کو اپنا نجات دہندہ سمجھنا ہے، اپنا ایمان سمجھنا ہے، سمجھتے ہیں سارے، سمجھنا ہے، اپنے ایمان کی جان سمجھنا ہے، اپنی جسمانی اور روحانی زندگی سمجھنا ہے۔ میں نے تو آج تک جو پڑھا ہے مجھے یہی نتیجہ نکلا ہے، مجھے یہی سمجھ آئی ہے، ان سب کو سمجھنا ہے، اور ان کی ذات کے بارے میں ایک ذرہ کا یاد رکھ لیں، ایک ذرہ برابر شک بھی آ گیا، یعنی کوئی آپ کا ایمان آپ کو ڈگمگاتے ہیں نا بھی یہ کیا ہو گیا، آپ کے ذہن میں شک بھی آ گیا نا تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے ہو سکتا ہے بچ جائیں مجرم جو خدا کے ہیں، دوزخ سے نہیں بچتا غدار محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہمارے ایمان کی زندگی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ تقسیم کر دیں کیونکہ میں اہم موضوع توجہ نہ بٹ جائے، تو اس لیے ابھی جو میں نے آیت پڑھی، انڈیا بیٹھ جائیں، کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں یہ
ابھی جو آیت پڑھی سورہ المومن 51 آیت نمبر، توجہ کریں، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی دنیا اور آخرت میں مدد فرماتے ہیں۔ آپ اگر اس آیت پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ جو کربل کا میدان تھا، یعنی اللہ پاک نے دو ہستیوں کا ذکر کیا، اپنے رسولوں کی اور صاحبان ایمان کی۔ یہاں رسول تو نہیں تھے کربل میں، لیکن کون تھا؟ رسول نما حسین تھا، جو ہمارے ایمان کی جان ہے۔ یہ صرف حسین نہیں ہے، یہ حسین ہمارے ایمان کی جان ہے۔ بات کو سمجھا کریں نا آگے، تاکہ ہر لمحہ ہر دن آپ کا ایمان ایک نئی چمک دمک لے کر جائے، اور ایمان والوں میں کہیں کہیں پیچھے جا کے ہمارا نام بھی آ جائے، یہ امید نہیں جائے۔ تو اس لیے اللہ پاک یہاں پر فرماتا ہے کہ اللہ پاک رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ واقعی مشکل کشا والے تھے، مشکل کشائی کرتے تھے، تو کربلا میں اتنی مشکلیں کیوں برداشت تھیں؟ تو عزیز بہنوں، میں اپنے مختصر جواب دوں گی، لیکن جامع ہوگا۔ اس کا میں سٹارٹ یہاں سے کروں گی کہ شہادت امام عالی مقام یہ کوئی عام شہادت نہیں، اس کا آغاز مینا سے ہوا تھا، مینا سے ہوا۔ اور مینا میں کیا ہوا؟ جب ایک نبی زادہ ذبح ہونے سے بچا لیا گیا، ذبح ہونے کے لیے آئے ہیں نا اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ بڑی توجہ چاہوں گی کہ ہم نے اس ذبیحے کو عظیم ذبیحے میں بدل دیا، عظیم ذبیحے میں بدل دیا۔ ان کی جگہ تو ہم اب قربانیاں کرتے ہیں، بکروں کی کرتے ہیں، بھیڑوں کی کرتے ہیں، اونٹوں کی، گائے کی، بھینسوں کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ تو وہاں پر جو اعلان کیا گیا قرآن کے اندر، اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آج نبی زادہ بچا لیا گیا، لیکن کربلا میں اسی قربانی کا صلہ عظیم شہادت کی صورت میں حسین دے، جن کی گردن پر چھری چلے گی، وہ ذبح ہوں گے اور نانا کے دین پر قربان ہو کر اعلان کریں گے کہ نانا کے دین کی حفاظت کا حق اس طرح ادا ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، مقصد یہ تھا بتانے کا کہ یہ عام قربانی نہیں تھی، اس کو تو خدا نے فرمایا عظیم قربانی۔ وہ رب بھی عظیم ہے، وہ محبوب بھی عظیم ہے، اور اس کا حسین بھی عظیم ہے۔ عظیم قربانی میں جب بدلا تو اس قربانی کی انتہا جا کے کربلا میں ہوتی ہے، جب حضور سجدے میں ہیں، حسین پاک نبوت کے کندھوں پر سوار ہو جاتا ہے۔ حضور کیا ہے؟ قرآن ہے، حضور قرآن ہے، حسین قرآن کی بھی جان ہے، حسین قرآن کے اوپر سوار ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ جب حضور نے سجدے میں سر جھکایا ہے، حسین آپ کی کندھوں مبارک پر بیٹھ گئے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا جب تک حسین خود نہیں اٹھے۔ یہ نماز کس کی ہے؟ یہ محبوب کی، کوئی تیری میری نماز ہے؟ دو جہان کے تاجدار کی نماز ہے، خود شریعت عطا کرنے والے صاحب شریعت کی نماز ہے۔ حسین سوار ہے، حضور نے 72 مرتبہ کلمہ پڑھ لیا۔ کتنی مرتبہ؟ 72 مرتبہ کلمہ پڑھ لیا۔ جب سر اٹھایا تو یہ بھی حسین تھا جو حضور کی تربیت سے کبھی زبان چوس کر فیض لیتا ہے، کبھی کندھوں پر سواری کر کے فیض لیتا ہے، کبھی سینے پر لیٹ کر فیض لیتا ہے۔ حضور اٹھے، نماز ختم ہوئی، حسین آپ میرے کندھوں پر سوار ہو گئے، اور میں نے نماز کے اندر، حضور نے فرمایا نماز کے اندر 72 مرتبہ کلمہ پڑھا۔ اب یہ شریعت والے نبی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی والے نبی کی زبان سے نکل رہا ہے، تو بات عام نہیں
نہیں ہے حسین سے کہی جا رہی ہے تو خاص بات ہے۔ حسین میں نے سجدے میں 72 مرتبہ تسبیح کہہ دی ہے۔ تو حسین نے آگے سے کیا جواب دیا؟ نانا جان آج آپ نے اس نماز کے اندر حسین کی محبت میں اس نماز کے اندر 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے، تو اسی نماز کی حفاظت کے لیے، اسی نماز کو بچانے کے لیے کل کربلا کے میدان میں اپنے 72 تن قربان کر دوں گا۔ کل کربلا میں 72 تن۔ اور بتاؤ حسین نے وعدہ سچا کیا یا نہیں کیا؟ جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے سارا گھر کا گھر خدا کی رضا میں سارا صدقہ قربان کر دیا، تو 72 تن۔ اب یہ وہ حسین ہے، یہ وہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے شہادت حسین عام چیپٹر نہیں، عام شہادت نہیں، آپ محرم میں دیکھتے ہیں کہ کس قدر یعنی انٹرنیشنل سطح پر کس قدر اہتمام ہوتا ہے شہادت حسین کا۔ ہر کوئی اپنی اپنی عقیدت پیش کرتا ہے۔ شیعہ حضرات جو ہیں وہ اپنی انداز سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اہل سنت ہم اپنے انداز سے آپ کو خراج عقیدت اپنے انداز سے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی عام نہیں تھی۔ اگر کوئی کہے مشکل میں مدد، یہ ذہن میں رکھنا ہے، مشکل میں مدد اپنی کیوں نہیں کی، علی یہاں کیوں نہیں آئے بیٹوں کی مدد کے لیے؟ تو جواب ان کو دیں کہ یہ سوال کر کے اپنے ایمان کو مشکوک نہ کریں۔ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، تو مجھے بتائیے کیا کربلا میں رب کی مدد نہیں آئی ہوگی حسین کے لیے؟ جب اس کا وعدہ ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، تو مدد کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں نا۔ بدر میں 313 صحابہ ہیں، اور آسمان سے کون آتا ہے؟ آئی کہ نہیں مدد آئی؟ خیبر میں بھی مدد آئی، احزاب میں بھی مدد آئی، اور فرمایا احزاب میں ایسی مدد آئی کہ خندق کھودی گئی اور ایسا طوفان سخت آیا کہ جس نے دشمنوں کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کو نیست و نابود۔ یہ مدد تھی۔ مدد نوعیت ہوتی ہے، مختلف نوعیت کی ہوتی ہے، اور یاد رکھیں کہ جتنا جتنا ایمان بڑا ہوتا ہے اسی حساب سے پھر مدد اور مانگنے کا طریقہ بھی اور ہوتا ہے، ڈیمانڈ بھی اور ہوتی ہے۔ قربان جائیں، حسین کی شہادت وہ شہادت ہے کہ ہر شہید کو میدان جنگ میں جا کے پتہ چلتا ہے، میدان ختم ہوا، جنگ ختم ہوئی تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شہید ہوا یا غازی بن کر واپس لوٹ آیا۔ فقط شہادت امام علی مقام وہ شہادت ہے کہ جس کی خبر ادھر سے حسین پیدا ہو رہے ہیں، ادھر سے جبرائیل امین جنت سے آ کے دے رہے ہیں۔ اس شہادت کی انفرادیت ہے، یہ سب سے جدا ہے۔ کیوں کہ ہر شہید کو میدان جنگ میں بتائیے جا کر پتہ چلتا ہے، یا پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے جنگ میں شہید ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کسی کو نہیں خبر ہوتی۔ یہ اللہ کی عطا ہے جس کو شہادت کا مقام دے دے۔ قربان جائیں، حسین کی شہادت وہ شہادت کہ سیدہ کے گھر میں شہزادے کی ولادت ہے۔ حضرت ام الفضل حضور کی چچی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر پکڑاتی، بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، حرب نہیں رکھنا، ان کا نام حسین ہوگا، جو اس سے پہلے کسی کا نام۔ یہ جنت سے خاص نام آتے ہیں شہزادوں کے لیے، یہ جنت سے نام، جس طرح محمد پہلے کسی کا نام نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ دونوں لازم و ملزوم ہے نا، دونوں کٹھے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کا نام حسن حسین رکھنا۔ پہلے بیٹے شہزادے ہوئے تو حسن ہوا، اور پھر شہزادے حسین تشریف لائے تو ان کا نام حسین رکھا، حسین۔ اور جب دونوں کو جوڑا جائے حسن اور حسین کو، حسنا بنتا ہے، جس کے معنی شہادت کی سب سے اعلیٰ قسم، سب سے اعلیٰ مقام شہادت حسنا کو کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ وہ شہادت ہے جن کا آغاز منا سے ہوا اور جس کی خبر ولادت حسین پاک سے ہوئی۔ اب مجھے بتائیں کہ 61 ہجری میں واقعہ پیش آتا ہے، اس واقعے کو 57 سال ہو گئے، یعنی مولا حسین جب پیدا ہوئے حضور گود میں، حضور کی گود میں ہے۔ حضور نے گھٹی کس چیز کی دی؟ حضور نے زبان چسا کر گھٹی دی۔ زبان کون سی ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ او دا رتبہ نہ کوئی تولے، کیڑا او دی ریس کرے جدے منہ وچ رب بولے۔
یہ زبان ہے، یہ زبان چسا کر گھٹی دی ہے، اور فوراً حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادے حسین کو گود میں لیا، ادھر سے گھٹی دے رہے ہیں اور ادھر سے حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو سیدہ پوچھتی ہیں، حضرت ام الفضل پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ چاند سے بھی زیادہ حسین شہزادہ ہے، اور حضور یہ جرت و شجاعت میں، حسن و وجاہت میں حضور آپ کی مشابہ ہے، آپ کا شہزادہ ہے، آپ کے مشابہ ہے، تو یا رسول اللہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا ادھر سے میرا شہزادہ تشریف لایا اور ادھر سے جبرائیل امین خدا کا پیغام لایا۔ پیغام کیا آیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا شہزادہ آپ کے دین کی خاطر 61 ہجری میں امویوں کے ہاتھوں سے یہ پامال ہو جائے گا، حکومت پامال ہو جائے گی، اور یہ خنجروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا، جن کے فرماتے ہیں کہ جسم اطہر پر اتنے بال نہیں تھے جتنے حسین کے جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ قربان جائیں جن کے سینے کو میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، جس زبان کو چوسا کرتے تھے، اس حسین کو کربلا میں یوں بے دردی سے شہید کرنا، یہ وہ شہادت ہے جس کی خبر میرے مصطفیٰ کو بھی ہے۔ اور یاد رکھو اس کی روایات اگر یاد رکھو تو فرمایا حضرت ابو نعیم ابن نباتہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم علی مولا مشکل کشا کے ساتھ، یہ علی مولا ہے، حسین کے بابا ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم کربلا سے گزرے، ایک وقت میں ہم کربلا سے گزرے، جب کربلا سے گزرے تو فرماتے علی المرتضیٰ نے وہاں اونٹوں کو کھڑا کیا اور فرمایا رکو میں تمہیں کچھ مقام دکھا دوں، فرات کے کنارے جہاں حسین شہید ہوئے ہیں، جا کے کربلا کا حال دیکھو، ایک مقام وہ ہے جہاں عباس کا ایک بازو کٹا اور اسے وہاں سپرد خاک کیا گیا، وہاں مزار ہے، ہم خود دیکھ کر آئے ہیں۔ دوسرا وہ مقام جہاں عباس کا دوسرا بازو کٹا، پورا کربلا خانوادہ رسول سے بھرا پڑا ہے، خانوادہ رسول کے اعضاء سے بھرا پڑا ہے، اور قربان جائیں کبھی کہیں عباس کا ایک بازو ہے، کہیں عباس کا دوسرا بازو ہے، کہیں حسین کا سر کٹ کر کسی جگہ پڑا ہے، کہیں بغیر سر کے تن زمین پر کہیں پڑا ہے۔ ہم نے وہ مقام دیکھا جہاں حسین کو شہید کیا گیا، ہم نے وہ مقام دیکھا جہاں سر انور کو جدا کیا گیا۔ قربان جائیں یہ وہ مقام تھے جو علی مولا ٹھہرتے ہیں اور صحابہ سے فرماتے ہیں صحابیوں یہ میرے حسین کے گھوڑے باندھنے کی جگہ ہوگی، یہ میرے حسین کے خیمے لگانے کی جگہ۔ دریائے فرات کے کنارے مولا علی فرما رہے ہیں، یہ مولا علی حسین سے پہلے آئے ہیں یا بعد میں آئے؟ آپ کے بابا ہیں، اپنے دور حکومت میں فرما رہے ہیں، اور ابن سعد نے بھی فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ جنگ صفین سے جب واپسی پر کربلا سے گزرے، کربلا میں ٹھہر کر اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو گر گر کر زمین پر پڑے اور زمین تر ہو گئی۔ تو ہم نے پوچھا حضور آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں جب میرے آقا یہاں سے گزرتے ہیں تو حضور اسی طرح روتے ہیں، حضور کو اسی طرح روتے دیکھا ہے۔ حضور فرماتے تھے یہاں میرا حسین کٹ کر گرے گا، یہاں میرا علی اصغر شہید ہوگا، یہاں میرا علی اکبر شہادت کے جام پیے گا۔ اور فرماتے ہیں جب حضور یہ بیان فرماتے تو حضور کے آنسو گرتے، زمین تر ہو جاتی۔ مولا علی کا بھی یہی حال ہے۔ تو قربان جائیں فرماتے ہیں کہ یہ وہ شہادت حسین ہے کہ جس کی خبر بتائیے حسین کے بچپن سے پیدا ہوتے ملی یا نہیں ملی؟ تو کوئی اور محبت بھی حضور کو حسین سے ایسی ہے، ایسی محبت ہے کہ قربان جائیں جب اہل بیت رسول کے گھر کے آگے سے گزرتے، شہزادی صاحبہ کا گھر حضور نے بالکل ساتھ جب رخصتی کی تو جدائی اتنی گوارا نہیں کہ 3-4 گھر چھوڑ کر مولا علی کا گھر ہے، تو حضور اپنے ایک صحابی جن کا گھر دیوار حضور کے گھر کے ساتھ ہے ان کے پاس گئے کہ اے میرے صحابی علی کے ساتھ اپنا گھر چینج کر لے، میری سیدہ اس گھر میں آ جائے، آپ ادھر چلے جائیں۔ اتنی جدائی گوارا نہیں ہے میرے محبوب کو۔ اور جب اس در کے آگے سے گزرتے ہیں تو میرا محبوب خود اپنی زبان سے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا اہل بیت رسول، یعنی اہل بیت رسول پر محبوب خود سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی محبتوں کا عالم ہے، اتنا پیارا شہزادہ
اور جب خبر آتی ہے قربان جائیں حضور تشریف فرما ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، حسین پاک ایک پٹ پر بیٹھے حضور کے، حضور سینے سے لگا کے بیٹھے، حضور کے اپنے بیٹے ابراہیم جو بچپن میں 20 سال ہو گئے وہ دوسرے پٹ پر بیٹھے، حضور سینے سے لگا کے دونوں شہزادوں کو پیار کر رہے۔ جبرائیل امین آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دونوں شہزادے ایٹ اے ٹائم آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، اکٹھے نہیں رہ سکتے، حضور ایک شہزادہ مجھے دے دیں، ایک خود رکھ لیں، قربان جائیں۔ حضور نے اپنے لخت جگر ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے ان کی طرف دیکھا، حضور کی آنکھ میں آنسو آئے، اور جب حسین کو دیکھا تو حضور ہزاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جبرائیل اگر اپنا ابراہیم دوں گا تو میں خود روؤں گا، اور اگر حسین دوں گا تو میری سیدہ بھی روئے گی، اس لیے میرا ابراہیم حسین پر قربان۔ تیسرے دن اور بعض روایت میں چھٹے دن حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ حضور کے اپنے بیٹے حسین پر وار رہے ہیں، حضور کتنی محبت ہے۔ اب یہاں سے آگے لے کے چلوں گی کہ جب حضور کو خبر ہے، پتہ ہے کہ بچپن سے، تو بتائیے حضور وہ محبوب جو چاند کو چاہے اشارہ کرے تو چاند واپس آ جائے، جو سورج کو اشارہ کرے سورج واپس آ جائے، جو شجروں کو اشارے کرے وہ جڑوں سے اکھڑ کر، ارے جو بدر میں دعا کرے تو خدا فرشتوں کو جنگ میں بھیج دے۔ بتاؤ کیا حضور نے ان 57 سالوں میں حضور نے دعا نہیں مانگی ہوگی؟ سیدہ نے دعا نہیں مانگی ہوگی؟ نہیں، دعا یہ نہیں مانگی تھی کہ مولا میرے حسین کو اس ذبح سے بچا لینا۔ اور قربان جائے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، حضرت ام سلمہ یہ حضور کی زوجہ ہیں جو کربلا تک زندہ رہی، اور یہ بھی میرے حضور کا علم غیب ہے کہ ساری ازواج کا وصال ہو گیا، اور حضور مٹی یعنی اپنی زندگی میں حضور مٹی شیشی میں ڈال کر جو فرشتے نے لا کر دی تھی حضور نے دی، اور کہا ہے ام سلمہ جب 10 محرم آئے گا، 61 ہجری آئے گی تو یہ مٹی خون میں بدل جائے گی، اس وقت سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا۔ تو بتائیے ایمانداری سے بتائیے، اپنے یقین سے بتائیے، آخری بات کر رہی ہوں کہ کیا حضور کو خبر نہیں تھی اور یہ شہادت کب ہونی ہے اور کیا کیا ہونا ہے، خبر نہیں تھی؟ تو جو کائنات کے لیے مشکل کشائی کر رہے تھے، کیا اپنے پیارے بیٹے کے لیے مشکل کشائی نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، کی ہے مشکل کشائی کی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ مشکل کشائی اس کربلا کو ٹالنے والی نہیں تھی، بلکہ اس کربلا میں آزمائشوں میں کامیاب ہونے کی دعا والی تھی کہ مولا میرا حسین جب میں اس کی تربیت ایسی کروں، اگر تو مصیبتیں بھیجنے پر تجھے ناز ہوگا تو حسین بھیجنے پر مجھے ناز ہوگا، حسین بنانے پر مجھے ناز ہوگا، تو مصیبتوں پر مصیبتیں بھیجنا، پھر میرے حسین کا صبر چیک کرنا، صبر و رضا کو دیکھنا۔ اور فرماتے ہیں کہ حضور نے بھی ہمیشہ کیا دعا کی؟ اللہم آتی الحسین صبرن و اجرن، یا اللہ یہ جو مصیبتیں کربلا میں آنی ہیں، ان مصیبتوں پر حضور کی مشکل کشائی کیا تھی؟ اس مصیبتوں کو ٹال نہیں دینا، بلکہ ان مصیبتوں میں صبر عطا کرنا، صبر عطا کرنا، اور اس صبر پر اجر عطا کرنا، اور اجر یہ دینا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پھر حسین کو راضیہ مرضیہ کی منزل عطا کرنا۔ لوگوں سمجھو راضیہ میں خدا راضی ہوتا ہے اور مرضیہ میں بندہ خدا سے راضی ہوتا ہے، بندہ خدا سے، پھر خدا بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا؟ تو حسین سے پوچھا ہوگا، حسین نے کہا ہوگا مولا آج جو تیری رضا ہے وہی حسین کی رضا ہے۔ اللہم آتی الحسین صبرن و اجرن، یہ دعا کی تھی کہ وہ محبوب کے شجر و حجر، شمس و قمر، بحر و بر جس کے حکم پر ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، تو کیا خیال تھا دریائے فرات با ادب ہو کر قدموں میں نہ آ جاتا؟
یہ بادل، اور شاید آپ کو خبر نہیں کہ جب مولا حسین پر اتنی مصیبتیں آ رہی تھی تو قربان جائے خدا کی قسم، آسمان سے فرشتوں نے آ کر قدموں میں عرض کی حضور ایک اجازت فرما دے، ہم آسمان سے موسلادھار بارش فرما دیں۔ جنوں نے آ کر، جنات مخلوق نے آ کر قدموں میں سر جھکائے، حضور ایک اشارہ کر دیں، اے مولا ایک اشارہ کر دیں، سب کو نیست و نابود کر دیں۔ لیکن مولا نے کیا فرمایا کہ بولی حسین مولا ایک تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں دیے ہیں، سید نے کربلا میں اور وہ بھی عجب گھڑی تھی جب موت سامنے تھی، شبیر نے جو دیکھا تو مسکرا دیے ہیں، سید نے کربلا میں تو قربان جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ آنٹی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو قربان جائیں، اب ذہن میں یہ فطور نہیں آنا چاہیے کہ وہ مشکل کشائی ان کی اپنی کیوں نہیں ہوئی، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے۔ کوئی امتحان سے بچنے کی دعا کرتا ہے اور جب لیول بڑا ہو جاتا ہے تو پھر بچنے کی دعا نہیں ہوتی، پھر امتحان میں کامیابی کی دعا ہوتی۔ اور مولا حسین کس احسن کامیابی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا کہ یزیدیت بچ کر بھی مرد آباد ہے اور حسینیت کٹ کر بھی زندہ باد ہے، حسینیت زندہ باد ہے، اور انشاءاللہ الکریم قیامت تک یہ زندگی سلامت رہے گی جب تک ہمارے دلوں میں ایمان رہے گا، دین رہے گا، حسین کا نام زندہ رہے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ موضوع ادھورا رہ گیا، انشاءاللہ الکریم کل لازمی، کل والے پروگرام میں، کل کس طرف ہوگا؟ محترمہ مس نجمہ صاحبہ جو ایجوکیٹر اسکول کی ہیں، ٹیچر ہیں، تو ان کی طرف انشاءاللہ الکریم کل 173B میں ڈھونڈتے ہوئے آ جائیے گا، انشاءاللہ الکریم ذکر حسین آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ الکریم، کیونکہ علی کے چاہنے والے کبھی بھٹکتے نہیں ہیں، ان کو علی رستہ دکھا دیتے ہیں، کیونکہ رشد و ہدایت ہی انہی کا نام ہے۔ تو آپ کل تشریف لائیے گا۔ اب اگلا موضوع جو کل ان کی طرف اسی کو مکمل کروں گی کہ امام عالی مقام کی شہادت کس بلند درجے کی ہے، اور اس کے بعد صرف انسان نہیں، ہر مخلوق نے امام علی مقام کی یاد میں کیسے اپنی عقیدتوں محبتوں کا اظہار کیا، اور پھر امام علی مقام کی یاد میں رونا یہ کیسا ہے، یہ بھی سوال اٹھتا ہے، یہ کیسا ہے؟ پیٹنا غلط ہے، سینہ زدی، سینہ کوبی کرنا یہ غلط ہے، منع ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ذکر حسین میں آنکھوں سے آنسو بہانا، ان کی جرتوں شجاعتوں کا ذکر کر کے ان کے صبر پر آنسو بہانا، دل میں ملال آنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ الکریم کل ڈیفائن کروں گی اور دلائل کے ساتھ سمجھاؤں گی کہ اس کی اصل کیا ہے انشاءاللہ۔ اب آنٹی کی طرف سے فرمائش آ رہی ہے، جو آنٹی کی پسندیدہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے گھر میں آئے ہیں اور وہ منقبت نہ پڑی جائے بی بی پاک کی کہ سارا نور ظہور ہی بی بی پاک کا ہے۔ یہ میری امی جان کہا کرتی تھی، فرمایا کرتی تھی اپنی پیاری زبان سے کہ ساڈے گھر چ سارا نور ظہور بی بی پاک دا ہے، نور ظہور بی بی پاک دا ہے۔ الحمدللہ انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں۔
کہ کونین جس دن آئے، دل سے پڑھا کرے نا پھر مزہ زیادہ آتا ہے، اور اب تو ویسے بھی زبان پر تو رچ گئی ہے، اب دل میں بھی اس کو رچا لیں۔ کونین جس دن حسنے ابھی او مائی، کونین جس دن آئی حسنے جڑی رحمتاں دی چھائے، جڑی رحمتاں دی چھائے حسنے دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جان دی میں سنیا خود جان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خود جان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی جیڑی جانے، دل سے پڑھو، میرے آقا دی جیڑی جانے، میرے سوہنے دی جیڑی جانے حسنین کو مائیں آقا دی جیڑی جانے حسن مائیں آقا دی او شہزادی مصطفیٰ دی ہے شان مرتضیٰ دے، میں واری جس تو جا قربان ہو جاؤ سیدہ کے نام پہ، میں واری جس تے جانے، میں واری جس تو جانے حسنین میں واری جس تو جانی حسن مائیں جڑی رحمتاں دی چھائیں حسن ہر ایک نشان پھڑیا زہرا دا پاک پل پردان شین کونے اینا عورتاں دی ول اینا عورتاں دی ولا سونی زہرا جس دا نام سونی زہرا جس دا نام بی بی زہرا جس دا نام حسنین نمائیں جڑی رحمتاں دی چھائیں حسنین خدا نے کل جہانوں کو بنا کے صرف صدقہ اتارا سیدہ کرم ہم پر ہے سارا سیدہ ہمیں کافی سہارا سیدہ سبحان اللہ پاک قبول فرمائے۔ یہ تو سیدہ کا ورد کروانا ہوتا ہے نا، یہ ذکر کرتے ہیں، ان کا نام بھی لے لیں تو ملائیں ٹل جاتے ہیں۔